السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم لائے ہیں یور سول از مائنڈ کا نیکسٹ پارٹ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ڈارک لپسٹک لگائے فلک کسی کا ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی، مگر جس کے لیے تیار ہوئی اس نے تو ایک نظر بھی فلک کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ فلک کو یہ خود کی بے عزتی محسوس ہوئی، مگر وہ فلک ہی کیا جو ہار مان جائے۔ زم، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور اندر چلو نا پلیز اور ڈانس کرتے ہیں۔ فلک نے اعظم کے پاس جا کر اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے لہجے میں مٹھاس سموئے ڈانس کرنے کو کہا۔ پہلی بات مس فلک، میرا نام اعظم ہے اور مجھے آپ کے ساتھ ڈانس کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اعظم نے فلک کے نام بگاڑنے پر غصے سے آئی برو اکٹھے کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اعظم کو فلک کی بے تکی ڈریسنگ سے نفرت تھی۔ تبھی اعظم کی نظر ایسی ہستی پر پڑی جس کو دیکھ کر اعظم کو بدلے کی آگ نے سلگا دیا۔ اعظم کے ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہائے میں اعظم نے اعراف کو جیسے ہی دیکھا تو مسمرائز ہو گیا، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر کے اعراف کی طرف بڑھا جو کہ بلو ویلویٹ کرتے کے ساتھ گولڈن ٹراؤزر پہنے، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر گلابی لپسٹک لگائے بہت ہی دلکش نظر آ رہی تھی۔ بال کھلے کر کے کندھے پر چھوڑے ہوئے تھے، جس میں سے کچھ آوارہ لڑکیاں اس کے رخساروں کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اعظم نے جب پارٹی میں موجود دوسرے لوگوں کو اعراف کی طرف گھورتے ہوئے پایا تو اسے انجانی سی جلن کا احساس ہوا۔ اعظم اس احساس کو کوئی نام دینے سے انکاری تھا اور بار بار دماغ کو بدلا لینے پر فوکس کر رہا تھا، مگر اس کا دل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ دل اور دماغ کے بیچ سرجنگ چھڑ گئی، جس میں جیت دماغ کی ہوئی۔ بیک یور سولی ہوئے اعظم جلدی سے اعراف کی طرف بڑھا، جو کہ دوسری طرف منہ کے کچھ کھانے میں مگن تھی۔ کسی مرد کی آواز اپنے پیچھے سے آتے ہوئے سن کر اعراف نے جلدی سے چائنیز کے چیٹ کو منہ میں ڈال کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ منہ بھرا ہونے کی وجہ سے اعراف کا منہ پھول گیا تھا، مگر سامنے موجود ہستی کو دیکھتے ہی حیرت سے اعراف کی آنکھیں بھی پوری کھل گئیں۔ اعظم نے جب اعراف کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہنسی کا طوفان شروع ہو گیا۔ اعراف پھولے منہ اور بڑی کی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مریخ کا عجوبہ لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے اعظم مزید اس پر ہنستا، اعراف نے جلدی سے منہ میں موجود نوالے کو حلق سے اتارنے لگی۔ اسی جلدی کے چکر میں چائنیز اعراف کے حلق میں پھنس گئے اور کھانس کھانس کے اعراف کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ لو، پانی پی لو۔ اعظم جلدی سے ٹیبل پر پڑے جگ میں سے گلاس میں سے پانی نکال کر اعراف کے لبوں کے ساتھ لگا گیا اور بے خودی میں ایک ہاتھ سے اعراف کی پشت سہلانے لگا۔ اعراف نے گلاس کو لبوں سے لگا کر پانی پینا شروع کر دیا، مگر اس کی آنکھیں اعظم کی آنکھوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ اعراف پانی پی کر پیچھے ہٹی۔ پانی کے کچھ قطرے اعراف کے لبوں کے کنارے پر پہرا دینے لگے۔ اس سے پہلے اعراف انہیں صاف کرتی، اعظم اپنا ہاتھ اعراف کے لبوں کی طرف بڑھاتے ہوئے پانی کے قطروں کو چن لیا۔ اعراف چاہے جتنی بولڈ تھی، مگر کبھی اسے کسی غیر مرد نے نہیں چھوا تھا۔ اعظم کا پہلا لمس اعراف کی بولڈنیس کو لے کر اڑن چھو ہو گیا۔ اعراف کی سانسیں اعظم کے ہاتھ کے لمس تیز ہو گئیں۔ اس سے پہلے اعظم کچھ اور کہہ رہا وہاں سے پارٹی کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ آج مجھے عجیب سا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میری دھڑکنیں کیوں شور مچا رہی ہیں؟ اعراف سیڑھیوں میں بیٹھ گئی اور دل پر ہاتھ رکھا، جو کہ معمول سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اعراف کو اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اعظم کے اسے چھونے سے کیوں اسے برا نہیں لگا؟ اعراف کے جانے کے بعد اعظم ہوش میں آیا۔ اسے تو بدلہ لینا تھا اعراف سے اپنی بے عزتی کا، مگر وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کو بے چینی نے گھیر لیا۔ اعظم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کیا اور ساتھ ہی اعراف کی ساری انفارمیشن کی تمام ڈیٹیل کسی آدمی کو بھیجنے کے لیے کہا۔ اعراف مسٹر سہیل کی مرحوم دوست کی بیٹی تھی۔ سہیل صاحب اور شہراز صاحب دونوں جگری دوست تھے، مگر کچھ عرصے بعد اچھی جاب اپرچونٹی کے ساتھ شہراز صاحب دوسرے شہر جگہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہیں نایاب بیگم پسند آ گئی اور انہوں نے پسند کی شادی کر لی اور 2 سال بعد اعراف ان کی زندگی میں مگر شاید قسمت کو اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا پسند نہیں آیا اور زندگی کی محدود مدت پوری کرنے کے بعد دونوں چل دیے۔ اعراف اکیلی رہ گئی تو اس کے ماما مامی اسے اپنے پاس لے گئے، مگر کون کسی کا بوجھ اپنے اوپر لے سکتا ہے اور یتیم کا اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا بھی اسے لاوارث سمجھ کر اپنے ظلم ڈھاتی رہتی۔ اعراف کی مامی نے زیادہ عرصے اعراف کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہوئے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔
مگر عراف یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی مامی کا گھر چھوڑ کر اپنی کولیگ فریحہ جو کہ اکیلی رینٹ کے گھر پر رہتی تھی اس کے ساتھ جا کر رہنے لگی۔ عراف کو امیر لوگوں سے نفرت تھی جو خود امیری کی ضم میں رہ کر غریبوں کو پاؤں کی دھول سمجھتے تھے، اس لیے عراف امیروں سے ان کا حصہ لے کر غریبوں کی مدد کرتی تھی اور ساتھ ہی محلے کے غریب لوگوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ سہیل صاحب کو یہ بات کافی بعد میں پتہ چلی جب عراف فریحہ کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ جب کافی تلاش کے بعد عراف سہیل صاحب کو ملی تو وہ اپنے جگری یار کی اکلوتی نشانی عراف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر عراف نے جانے سے منع کر دیا۔ مگر سہیل صاحب نے عراف سے وعدہ لیا کہ جب بھی وہ عراف کو بلائیں گے تو انہیں آنا پڑے گا، اور عراف بھی اس بات پر متفق ہو گئی۔ آج جب سہیل صاحب نے عراف کو پارٹی پر بلایا تو عراف کو آنا ہی پڑا۔ عراف کی تمام ڈیٹیل پڑھ کر ارزم کو یک گونا سکون میسر ہوا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں تمام ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو ایپیسوڈ لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی لازمی کیجیے۔